بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غصہ حرام ہے اور غصے میں کیے گئے زیادہ تر فیصلے ہمارے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور غصے کو اوائڈ کریں۔ لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے زندگی میں بہت سے معاملات میں ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمیں ان غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آنے کے چانسز رہتے ہیں اور ہم اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ ان وجوہات میں ایک بیسک وجہ جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار رہنا ہے۔ ہمارے اندر بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پریشر کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ہم میں سے پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو جب آفس میں یا ان کی پرسنل لائف میں ان کے اوپر مشکلات کا ایک برڈن آ جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتے اور اس کے نتیجے میں وہ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کو سٹریس ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ ٹائم آؤٹ لیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ریلیکس کرنے کا ٹائم دیں، آپ دوسروں کے ساتھ مشورہ کریں، آپ پانی پئیں، آپ لمبی سانس لیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ اس چیز کے اوپر واپس آ جائیں۔ اس طرح کرنے سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں فیصلہ نہیں کریں گے جب آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جب آپ تھوڑا ٹائم آؤٹ کریں گے، ریلیکس کریں گے تو آپ کا دماغ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کے ایموشنز تھوڑے کنٹرول میں آ چکے ہوں گے تو آپ ایک اچھا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ نا امیدی بھی غصے کا شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حالانکہ نا امیدی گناہ ہے، لیکن پھر بھی حالات کے بارے میں ہم اکثر نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جن چیزوں کی یا جن لوگوں کی وجہ سے ہم نا امید ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو اپنے کسی سینئر سے، ٹیچر سے، کسی سے کاؤنسلنگ لے لینی چاہیے تاکہ آپ کو پیس آف مائنڈ فیل ہو، لیکن نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم چیزوں کے اوپر اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اختیار سے باہر چلی گئی ہیں، اس کو ہم جتنا جلدی تسلیم کر لیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری پروفیشنل لائف کے لیے بہتر ہے۔ جب آپ ایسی چیزوں کو چیز کرتے ہیں جو کہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہیں، آپ کے ایبیلٹی سے ہی باہر چلی گئی ہیں، تو آپ ان کو کبھی بھی کنٹرول یا ریزالو نہیں کر سکتے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لیمٹس کو پہچان لیں اور آپ اپنی پرابلمس کو لکھ لیں، اپنے ایشوز کو لکھ لیں اور ان میں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کیپیسٹی میں نہیں رہیں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا برڈن جو آپ کیری کر رہے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کے پاس لائٹر چیزیں رہ گئی ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر فوکس کریں۔ میں بھی کچھ ٹائم کے بعد جب آپ ان چیزوں کو ریزالو کر چکے ہوں گے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ اپنے آپ کو اس کیپیسٹی میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ چیزیں جو آپ نے ہولڈ کی تھیں ان کو دوبارہ آپ اپنے پلان میں لے سکتے ہیں۔ بٹ کبھی بھی اپنے آپ کو اوور لوڈ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کو آؤٹ آف کنٹرول لگ رہی ہیں یا آؤٹ آف کیپیسٹی لگ رہی ہیں، آپ اگر ان کو ٹرائی کریں تو آپ اس کو ریزالو کر لیں، چانسز ہیں، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس میں سے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی مینٹل کیپیسٹی آپ کو الاؤ نہیں کر رہی کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ون بائی ون سب چیزوں کو کنٹرول کریں۔ حالانکہ اپنے اندر امید کو زندہ رکھنا ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی انسان سے غلط امید لگا دینا بھی آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی امیدوں کو ہمیشہ رائٹ رکھیں اور ریئلسٹک رکھیں، ان ریئل امیدیں کسی سے نہ لگائیں۔
غیر ضروری امیدیں کبھی کسی کے ساتھ نہ لگائیں، وہاں سے ہمیشہ آپ کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے بھی آپ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو امیدیں ہمیشہ اپنی ریل رکھیں۔ جب آپ ٹیمز کے اندر کام کر رہے ہیں تو سم ٹائم ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ پراپر انصاف نہیں ہو رہا، تو یہ سوچ بھی آپ کو غصے کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کا سینئر یا آپ کی آرگنائزیشن یا ایون فیملی میں آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو اس کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں، ریلیونٹ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ایشوز ہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹس ہیں۔ تو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا سلوشن مل جاتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سوچتے رہیں گے، بار بار سوچتے رہیں گے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے، آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے، اسٹریس میں چلے جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے اور غصے کا شکار ہوں گے اور اگین غلط فیصلے کی طرف لیڈ کریں گے۔ کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے۔ جب ہم بہت اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو کلیئرٹی ملتی ہے، لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ بٹ آن دا ادر سائڈ، اگر ہم اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہیں، اگر ہم اپنے الفاظ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، ہم اپنی چیز کو دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے، تو اوبیسلی ہمیں وہ رزلٹس نہیں ملتے جو ان کے رزلٹس کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک فرسٹریشن ہے۔ تو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ جتنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اتنی آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہے، جتنی آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہے اتنی آپ کی کمیونیکیشن زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کریں، لوگ آپ کی بات کو سمجھیں، لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں، تو آپ کے ڈیفینیٹلی بہت سے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ ٹیمز کے اندر جو لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ٹرائی کریں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے لوور نہ سمجھیں، اپنے کانفیڈنس کو نیچے نہ گرنے دیں، لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنائیں۔ آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کے ساتھ آپ کی مینٹل سیٹلمنٹ رہتی ہے، جن کے ساتھ آپ نیچرلی خوش رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی بنتی ہے، جن کے ساتھ آپ ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس گروپ کو جوائن کرنے کے بعد آپ ایک اسٹرانگر کینڈیڈیٹ بن کے ٹیم کے اندر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جو حوصلہ ملتا ہے اس کی وجہ سے آپ اچھے پرفارمرز کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔